اگلے مہمان کی جانب بڑھ رہا ہوں، موزن مہمان کی جانب، اور میں بھی اگین آپ کی آواز میں آواز ملاتے ہوئے، اگر میں جذباتیت کے ساتھ نہیں کہہ رہا ہوں، میں بہت حوصلے، میں معلومات کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں کہ میں کتنے ہی مسلمانوں کو، ظاہر میں ان کو نہیں مشکلات میں امتحان میں ڈالنا چاہتا، جو سرحد کے اس پار رہتے ہیں یا دنیا کے کسی اور ملک میں رہتے ہیں اور مسلمان ہیں اور ان کا تعلق بھارت سے، ان کی بھی حمایت کس طرف ہے، اس کا اظہار کر سکیں یا نہ کر سکیں، ان کی مجبوریاں وہ ہم جانتے ہیں کہ ان کی خواہشات ہیں۔ پاکستان کے وزیر قانون ہیں جناب اعظم نذیر تارڑ صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ حضور السلام علیکم۔ جی السلام علیکم بدامی صاحب۔ سر تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم۔ آپ نے آج کچھ گھنٹوں پہلے آج شام یا رات کا آپ کا بیان تھا کہ ہم نے فوج کو اجازت دے دی ہے، کہ کہہ دیا ان کو فری ہینڈ دے دیا، جب وہ مناسب سمجھیں گے تب کارروائی کریں گے، اور بالآخر وہ لمحہ آ گیا۔ ہم نہیں چاہتے تھے کہ یہ آئے، لیکن ہم نے متنبع کیا تھا کہ if it comes to that level تو پھر ٹھیک ہے ہم جائیں گے، پھر آگے تک جائیں گے۔ ابھی آپ اس وقت بحیثیت نمائندہ سرکار پاکستان اس آن گوئنگ آپریشن پر کیا کہیے گا سر؟ دیکھیے بدامی صاحب، پاکستان ایک رسپانسبل ملک ہے اور انشاءاللہ العزیز رسپانسبل ملک رہے گا، لیکن اقوام میں روایتاً بھی اور انٹرنیشنل لا کے تحت بھی یہ کسٹمری ہے کہ آپ پہ اگر حملے ہوں تو آپ ہاتھ باندھ کے نہیں بیٹھ سکتے۔ آپ نے اپنے ملک کے دفاع کے لیے جو بھی فیصلے کرنے ہوتے ہیں وہ ملک کے اعلیٰ ترین مفاد میں کرتے ہیں۔ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے بھارتی حملے جو انٹرنیشنل انویسٹیگیشن انکوائری کیا، اور آج بھی اس پہ کوئی جواب نہیں تھا بھارت کے کہ وہ ہمارے سویلین ٹارگٹ جو ہیں ان کو وہ شوٹ کرتا۔ ہم نے اس کا بفٹنگ جواب دیا، لیکن جب اس طرف سے رک ہی نہیں رہا تھا، 3 روز سے جو چل رہا تھا ساری دنیا نے دیکھا ہے، جس طرح سے پاکستان کی ایئر سپیس وائلیٹ کی گئی، جس طرح سے یہاں پہ ایک خوف و ہراس کی فضا پیدا کرنے کی کوشش کی گئی، تو یہ ایک میئرڈ اور بفٹنگ رسپانس ہے جو افواج پاکستان نے، ریاست پاکستان نے یہ بتانے کے لیے دیا ہے کہ ہمارا یہ حق بھی محفوظ ہے اور الحمدللہ ہمارے پاس کیپیسٹی بھی ہے۔ اور یہ تو ہم نے ثابت کیا۔ اور منسٹر صاحب اگر پلیز یہ بھی فرما سکیں، ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں بالکل اسی لمحے کی یہ خبر ہے کہ امریکی وزیر خارجہ نے پاک بھارت کشیدگی کم کرنے کے لیے تعاون کی پیشکش کی ہے اور فریقین سے تحمل کی اپیل کی ہے۔ آپ اس میں کیا کہیے گا؟ ٹو لٹل ٹو لیٹ، یا ٹھیک ہے مور دین ویلکم، یا کیا؟ چونکہ یہ تو آن ریکارڈ ہے نا کہ ان کے تو نائب صدر بھی کہہ چکے ہیں نن آف آر بزنس، ہم کہیں گے دونوں کو کہ ہاتھ ہلکا رکھیں۔ میرے اپنے الفاظ ظاہر ہے، خلاصہ یہ تھا، ہم نہ ان سے کہہ سکتے ہیں کہ ہتھیار رکھ دو، نہ ان سے کہہ سکتے ہیں ہم کوشش کریں گے، بٹ نن آف آر بزنس۔ اب وہ یہ کہہ رہے ہیں، آپ اس کو کس طرح انٹرپریٹ کرتے ہیں سر؟ دیکھیے بدامی صاحب، میں نے شروع بات یہاں سے کی ہے کہ پاکستان ایک رسپانسبل اسٹیٹ ہے اور ہم نے ہمیشہ اس چیز کو ملحوظ خاطر رکھا ہے۔ اس کی دفعہ بھی جو مودی کا جنگی جنون ہے وہ اقوام عالم نے دیکھا ہے، ساری انٹرنیشنل کمیونٹی نے دیکھا ہے، اور جو پاکستان نے انپریسیڈنٹڈ ریسٹرینٹ دکھایا ہے وہ بھی ساری دنیا نے دیکھا ہے۔ ہم ڈپلومیٹکلی انگیج تھے اپنے تمام دوست ممالک کے ساتھ، اقوام متحدہ کے ساتھ، اپنے ہمسایہ ممالک کے ساتھ، یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے ساتھ، اور ہماری یہ خواہش تھی کہ یہ ایسکیلیشن نہ ہو۔ لیکن جب دوسرا فریق ٹیکن فار گرانٹیڈ لے اور وہ بات سننے کو تیار نہ ہو، اور وہ پے در پے پروووکیٹیو ایکشنز بھی کرے اور ساتھ ایکچوئل ڈیمیج کاز کرنے کی بھی کوشش کرے، تو میں نے جیسے پہلے عرض کیا ہے، دنیا کے قوانین ہمیں یہ اختیار دیتے ہیں، بین الاقوامی قوانین بھی ایون، کہ ہم اپنے سرحدوں کی، اپنی فضائی حدود کی حفاظت کریں، اور الحمدللہ پاکستان یہ کیپیسٹی رکھتا ہے، اور پاکستان نے ابھی بہت ہی میئرڈ رسپانس دیا ہے۔ اور سر یہ مطلب سر میں ساتھ سوری آپ کی بات کاٹ کے کہ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے اس اسنا میں پاکستان کی فوج کے سربراہ جنرل عاصم منیر سے ٹیلی فون ایک رابطہ کیا ہے۔ دس از آفیشیل ناؤ۔ امریکی وزیر خارجہ اور آرمی چیف کی ٹیلی فون پر بات چیت ہوئی ہے، جس میں امریکی وزیر خارجہ نے یہ کشیدگی کم کرنے کے لیے تعاون کی پیشکش کی ہے، فریقین سے تحمل کی اپیل کی ہے۔ تو سر ظاہر ہے آئی انڈرسٹینڈ یہ تو ایک حساس نوعیت کا، سفارتی نوعیت کا، اعلیٰ نوعیت کا معاملہ ہے، تو اس پر حکومت پاکستان کا اس پر باقاعدہ رد عمل تو ظاہر ہے وہ آئے گا۔ آپ کی لیکن ذاتی حیثیت میں رائے، ممکنہ طور پر سرکار کی رائے کیا ہوگی اس پہ کہ ہم اس تعاون پہ ویلکم کرتے ہیں اگر امریکہ کوئی فریق کا کردار یا ثالث کا کردار ادا کرتا ہے؟ تو پاکستان کبھی اس سے پیچھے نہیں ہٹا۔ پاکستان نے تو خود آفر کی ہے، دنیا بھر کو آفر کی ہے کہ کوئی دوست ملک
یا دوست ممالک کا کنسورشیم یا اقوام متحدہ. اس صورتحال پہ جو بھارت نے الزامات کی ایک مشین لگائی ہوئی ہے جھوٹ بولنے کی اور مبالغہ آرائی کی، اس پہ اگر انویسٹیگیٹ کرنا چاہتا ہے پاکستان ایز اے ریسپانسبل کنٹری تیار ہے، اور ہم ڈائیلاگ سے کبھی پیچھے نہیں ہٹے، نہ ہٹیں گے. اور یہ ایک انٹرنیشنل نارم ہے کہ آپ کے جو دوست ممالک ہیں یا ایسی طاقتیں جو کہ دنیا میں یا خطوں میں امن رکھنا چاہتے ہیں، دنیا کو معلوم ہے کہ یہ یک طرفہ جنگ نہیں ہوگی. یہ دو بڑی طاقتیں ہیں اور اس خطے میں دنیا کا تیسرا حصہ آبادی کا بھی یہی پہ رہتا ہے. صحیح. جی ہاں، آدھی دنیا یہاں آباد ہے. بھارت پلس چائنا پلس پاکستان میکس ہاف آف دا ورلڈ آلموسٹ رفلی. میں تو انڈو پاک کی بات کر رہا ہوں کہ وہ بھی ایک بہت بڑا نمبر ہے. 160-65 ارب کروڑ سے زیادہ لوگ یہاں پہ مقیم ہیں. اور پاکستان میں بھی میں نے جیسے پہلے عرض کیا، ہمیں بے گناہ لوگوں کی جانیں لینے کا نہ کوئی جنون ہے نہ ہم چاہتے ہیں. ہم صرف اپنے دفاع میں اتنا رسپانس ضرور دیتے ہیں جو ریکوائرڈ ہوتا ہے ایک زندہ قوم کے لیے اور ایک خود مختار ملک کے لیے. اور بھارت کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جس طرح اس نے علاقے میں دوسری سرحدوں پہ ہیجمنی قائم کرنے کے لیے چھوٹے ممالک کے ساتھ جو سلوک رکھا ہے، اللہ کے کرم سے پاکستان ایک بہت سخت پتھر ہے اس کے لیے. یہ نہیں ہلے گا بھارت سے انشاءاللہ. ہمیں ان فہرست میں، ان ممالک کی فہرست میں شامل نہ کرے. اور سر آپ یہ اگین بحیثیت نمائندہ سرکار پاکستان بتائیے گا کہ جب ہم نیشنل کمانڈ اتھارٹی کا اجلاس بلاتے ہیں، جو کہ اگر آپ کے علم ہے تو بتائیے گا بھی کتنے بجے کنوین ہو رہا ہے، اور جو کہ آپریشنل جو کہ نیوکلیئر ہتھیاروں کی آپریشنل تیاریوں اور اس حوالے جائزہ لیتا ہے، تو ہم بیسکلی کیا ایجنڈا ہے اس کا یا کیا میسیجنگ کر رہے ہیں؟ دیکھیں بادامی صاحب، وزیر اعظم صاحب صدر مملکت متواتر رابطے میں ہیں عسکری قیادت کے ساتھ. کابینہ کو وزیر اعظم لمحہ بلمحہ اعتماد میں لیتے ہیں. ابھی یہ پھر سلسلہ شروع ہو جائے گا. اور میں پھر ایک دفعہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز ملک کے بہترین مفاد میں جو فیصلے ہوں گے وہ سوچ بچار کے بعد ہوں گے. اور جیسے میں پہلے بھی آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ پاکستان نے انپریسیڈنٹڈ ریسٹرینٹ ایکسرسائز کیا ہے گزشتہ 5 روز میں. انپریسیڈنٹڈ. جو 6 اور 7 مئی کی درمیانی شب بھی ہوا، ساری دنیا نے دیکھا کہ کس طرح سے براموس میزائل داغے گئے، کس طرح سے پاکستان کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کی گئی، اور کس طرح سے 80-81 جہازوں کا جنگی بیڑا جو ہے وہ فضائی جنگ کے لیے بھیجا گیا بھارت کی طرف سے. لیکن اللہ کے کرم سے آپ سب نے دیکھا صحیح پاکستان کی فضائیہ نے کیسا بفٹنگ جواب دیا کہ اب ان کے پائلٹس جو ہیں وہ جہاز کھڑے کر کے وہ مورچوں میں بیٹھ گئے اور ان مینڈ کے ساتھ انہوں نے ٹرائی کیا. تو انشاءاللہ العزیز ہم لوگ بالکل ریسپانسبلی ایکٹ کرتے ہیں اور ریسپانسبلی ہی ایکٹ کریں گے. لیکن جنگ میں آپ کو پتا ہے زمانہ امن کچھ اور ہوتا ہے. جنگ میں آپ کو اپنے پیارے وطن کا دفاع سب سے عزیز ہونا چاہیے، سب سے عزیز. بالکل ایسا ہی، بالکل. سر تھینک یو ویری مچ. آئی ایم گریٹفل منسٹر صاحب کہ آپ نے ٹائم نکالا. تھینک یو ویری مچ. بہت بہت شکریہ آپ کا.